بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مفہوم نبوت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نبوت کے معنی کے اوپر یا نبی کے معنی کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ 3 معنی ڈسکس ہو چکے تھے۔ چوتھا معنی نبی کا ہے راستہ۔ مادہ اشتقاق نبا کے اعتبار سے نبی کا ایک معنی طریق راستہ بھی ہے۔ تمام لغت کی کتب نے اسے بیان کیا ہے کہ نبی راستے کو کہتے ہیں۔ انبیاء وہ ذات ہیں جو بھولے ہوئوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی کی ذات ایک نئی راہ اور نئی طرز دیتی ہے۔ جب لوگ بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہوتے ہیں، انہیں نہ اپنی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی معرفت ہوتی ہے۔ وہ گمراہی، لا علمی، بے خبری، جہالت اور ضلالت میں ہوتے ہیں۔ لغت کے اس معنی کے اعتبار سے ان حالات میں نبی کی ذات خود راستہ ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو بھولے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس نبی کی ذات، سیرت، وجود، عمل، طور طریقہ اور اسوہ و شعار میں خود ایک راستہ ہوتا ہے جو بھولے ہوئوں کو حق کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نبی ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ بندے کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خالق کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رشتے کی نوعیت کی پہچان کے ساتھ ساتھ وہ اچھے برے کو بھی جان جاتا ہے۔ گویا ایک کامل ہدایت کا راستہ دے دینے والے اور انسانیت کے لیے خود راستہ بن جانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ ابو معاذ نے قدیم لغت عربی کا ایک قول نقل کیا ہے، یعنی کسی نے پوچھنا ہو کہ میں بھولا ہوا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا دے، تو راستہ پوچھنے کے لیے کہتے ہیں من یلعنی علی النبی الی الطریق، یعنی کوئی نبی دکھا دے۔ نبی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں، کوئی مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ بس نبی کا وجود خود سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط المستقیم خود وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے۔ نبی کی ذات ایک طرف تو تمام مخلوق میں سب سے بلند ہوتی ہے، دوسری طرف نبی وہ ہے جس سے لوگ راستہ پائیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایسا راستہ، طریقہ اور وسیلہ جو لوگوں کو اللہ تک لے جائے۔ گویا لوگوں کو اللہ سے ملانے کے راستے اور واسطے کو بھی نبی کہتے ہیں۔ نبی کا 5واں معنی جدا اور علیحدہ ہے۔ نبی کا ایک اور دلچسپ معنی بھی ہے اور وہ معنی ہے الجفواہ، جدائی، علیحدگی۔ اس معنی کی روح سے نبی کا معنی ہے وہ ذات جو جدا اور علیحدہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بستر سے جدا کے لیے تجافی کا لفظ استعمال ہوا۔ نبوت کا اس معنی کی روح سے نبی وہ ہے جو علیحدہ ہو، جو دوسروں سے جدا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کس طرح دوسروں سے جدا ہوتا ہے؟ اس معنی کی روح سے جدائی 2 طرح کی ہے: ذاتی طور پر دوسروں سے جدا، معاشرتی رسوم و رواج سے جدا۔ اب ہم ذاتی طور پر دوسروں سے جدا، نبی کی ذات میں علیحدگی اور جدائی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں پیکر بشریت ہوتا ہے مگر باقی بشروں سے جدا ہوتا ہے، عالم بشریت سے علیحدہ ہوتا ہے۔ نبی کا وجود انسانی اور پیکر بشریت میں خود ایک جدائی اور علیحدگی ہوتی ہے۔ یہ مقام نبی جو انہیں دوسروں سے جدا کرتا ہے کہ بشری پیکر ہونے کے باوجود وہ بشریت کے وصف سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری تھا مگر سایہ نہ تھا۔ ہر بشر اور ہر انسانی وجود کا سایہ ہوتا ہے۔ سایہ کے بغیر کوئی وجود نہیں، بلکہ پیکر بشری ہو مگر سایہ نہ ہو تو بشری پیکر رکھنے کے باوجود بشریت سے جدا ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا مگر پسینے میں بدبو نہ تھی بلکہ خوشبو تھی، لہٰذا اپنے پیکر بشری میں دوسروں سے جدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم رکھتے تھے مگر اس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی،
انسانی جسم تھا۔ جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل فاقوں سے ساری زندگی گزاری اور کبھی کمزوری نہ ہوئی۔ اس پیکر نبوت کی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں صرف آگے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جس طرح آگے دیکھتی تھی اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ ہماری آنکھیں روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشرت طیبہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اندھیرے میں اس طرح دیکھتی تھی جس طرح اجالے میں دیکھتی ہیں۔ تمام پیکران بشریت کے لعاب دین سے امراض پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا لعاب دین لگا دیتے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، اندھے کو بینائی مل جاتی تھی، بیماروں کی امراض دور ہو جاتی تھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت سے تھے، مگر بشری خصائل سے جدا اور علیحدہ ہو گئے تھے۔ بشری پیکر رکھ کر اس طرح بشری خصائل سے الگ ہوئے کہ عالم نور کے ملائکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کے برابر نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشی ہو کر عرشیوں سے اونچی شان کے حامل ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اعتبار سے دوسروں سے علیحدگی اور جدائی کی شان ہے۔ یہ ہمارا اب دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کا تیسرا پارٹ جلدی پیش کر دیں۔